اب میرے بھائیوں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 آ رہی ہے. یہ بھی قرآن حکیم میں چند کرٹیکل آیات میں سے ہے اور تھوڑی تفصیلی گفتگو اس پہ بھی درکار ہے. اس کو لوگ مس کوٹ بھی کرتے ہیں. آج کے زمانے کے نہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں نے اس کو مس کوٹ کیا اور باقاعدہ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ خطبہ دینا پڑا، اور ان کا وہ خطبہ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور مشکات میں آپ کو 30 جلد میں ایک چیپٹر ملے گا نیکی کا حکم دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس چیپٹر میں وہ آپ کو مل جائے گا. پہلے یہ آیت کور کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے اہل ایمان تم پر صرف اپنی جان کی فکر کرنا لازمی ہے. لا یضرکم من ضل، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو گمراہ ہو چکا ہے، اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو. اب یہ اس کے دو طرح کے معنی بن سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو برے کام کر رہے ہیں ان کو برا کام کرنے دو، وہ اپنی گمراہی کا وبال چکھ لیں گے، تمہیں ان کی گمراہی سے نقصان نہیں ہوگا اگر تم ہدایت پہ ہو. یہ معنی، اور یہ معنی لینا شروع کر دیا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں لوگوں نے. تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا لوگو تم اس آیت کو مس کوٹ کر رہے ہو کہ اے اہل ایمان تم اپنی جان کی فکر کرو، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا تمہیں جو گمراہی پر ہے اگر تم ہدایت پہ ہو. اور تم اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دینی. اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی جگہ کچھ لوگ آباد ہوں اور وہ برائی کو ہوتا دیکھیں اور اسے روکنے کی کوشش نہ کریں، قریب ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا. لہٰذا اس سے یہ پلی لے کر کہ ہم تو ہدایت پہ ہیں نا، جو گمراہی والے انہیں ہم نے روکنا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں لینا ہے اس کا. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے پھر کیا مطلب لینا ہے؟ مطلب یہ لینا ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ آپ نے کر لی، اس کے باوجود وہ حق پر نہیں آ رہے، تو آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اب یہ نہیں ہوگا کہ ان کی نحوست تم پہ پڑ جائے. اگر آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ کا کام تھا سمجھانا اپنے والدین کو، بی بچوں کو، بی بچوں پہ تو خیر سختی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بی بچوں کے علاوہ باقیوں پہ آپ بائی فورس نہیں کر سکتے، تو آپ نے سمجھا دیا. اب خدا نہ خاصہ جس طرح وہ بابا جی ہمارے یہاں آتے تھے ریگولرلی، گجرانوالہ سے فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آخری دفعہ جب وہ آئے انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا، میں اس کے ساتھ کھانا ہمارا اکٹھا ہے تو میں کھانا کھا لیا کروں، یہ نہ اس کی نحوست مجھ پہ پڑ جائے. میں نے کہا آپ سمجھاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں سمجھاتا ہوں. میں نے کہا بس آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ پہ کوئی نحوست نہیں اس کی پڑھنی. تو یہ نحوست والا کنسیپٹ کہا گیا کہ اگر تم ہدایت پہ ہو نا تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. لیکن یہ اس کے بعد ہے جب آپ وہ 4 شرطیں پوری کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی بات کی تلقین کریں، صبر کر لیں، اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا تو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی کسی کی گمراہی اگر تم ہدایت پر ہو. اب آپ کو سمجھ آیا؟ اور اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں کہ اگر کسی جگہ ایسے لوگ ہوں جو برائی کو روک سکتے ہوں اور وہ برائی نہ روکیں اپنی زبان سے یا ہاتھوں سے، تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے گا، اور پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی. یہ پریکٹیکلی ہمیں یہی کچھ نظر آ رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہو سکے تو برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکو، حکمرانوں کا کام ہے، یا گھر میں مرد کا کام ہے جو گھر میں بڑا ہے. ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو. لیکن اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا. نبی علیہ السلام فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں. اس کے لیے ڈاکٹر سرار صاحب بڑے خوبصورت ایک ٹرم یوز کرتے تھے، گونگے شیطان نہ بنو. یہ گونگا شیطان ہے. اور میں کہتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ اس کی سپورٹ میں آپ کو ایک حدیث بھی میں بتا سکتا ہوں المستدرک للحاکم میں، جس کے اوپر میری ایک ویڈیو بھی الگ سے ریکارڈڈ ہے. بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آیا جو وہ بندر اور خنزیر بن گئے تھے. سورۃ الاعراف میں ایک ڈیٹیل واقعہ ہے نا کہ ہفتے کے دن کا شکار اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. تو المستدرک للحاکم میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک تفصیلی حدیث ہے. ویسے تو قرآن میں ہی وہ واقعہ تفصیلی ہے.
سورۃ الاعراف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کا شکار منع کیا، اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ شکار بھی پھر ہفتے والے دن مچھلیاں پھدکتی تھی ان کی نظروں کے سامنے. اب اس وقت ظاہر ہے دل کو تھامنا ذرا مشکل ہے، پورا ہفتہ مچھلی قابو نہ آئے، اور جس دن مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آج تے کچھ کر نہیں سکتے، پھدکتی تھی، تو انہوں نے کیا ہلا کیا، انہوں نے ایڈجسٹنٹ گڑھے کھودے. مد و جزر کی وجہ سے وہ پانی چڑھ کے ان گڑھوں میں آتا تھا، جب پانی اترتا تھا تو وہ مچھلیاں گڑھے میں رہ جاتی تھی، اتوار والے دن وہ شکار کر لیتے تھے، ہلا کر لیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے. ایک گروہ وہ تھا جو اس فتنے میں مبتلا ہو گیا، اس نے یہ والی ہیلا بازی شروع کر دی. دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو نہیں کرتا تھا یہ کام اور اللہ سے ڈرتا تھا، لیکن ان کو نہیں روکتا تھا، اور وہ یہی سمجھتا تھا، یہ جو حضرت ابوبکر نے کلیریفیکیشن دی کہ بھائی یہ نہ سمجھنا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تو کوئی نقصان نہیں ہوئے گا اگر تسی خود ہدایت پہ ہو، منع کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت ابوبکر نے کہا یہ مطلب نہیں لینا. اور جو دوسرا گروہ تھا نا، انہوں نے کہا ہم تو نہیں کریں گے، حرام ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. الٹا جو تیسرا گروہ تھا ہمارے جیسا منہ پھٹ ہر زمانے میں رہتے ہیں سر، وہ ان کو منع کرتا تھا کہ کام نہ کرو تو اڈل کام پہ جائے گا. تو وہ جو بیچ والے تھے نا، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، وہ بجائے ان کو سمجھے، اتنی بزدل، آج بھی علماء دیکھیں اتنے بزدل ہے کہ گمراہوں کو تو سمجھاتے نہیں ہیں، جو دلیر ہیں ان کو بزدل بناتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی وہ جو تیسرا جو بیچ والا گروہ تھا نا، وہ گمراہوں کو کہتا تھا ان کو ان کے حال پہ رہنے دو، اور جو بیچارے سمجھا رہے ہوتے تھے وہ کہتے تانوں کے پہ ہی ہے، انہوں نے سمجھانا دی، مرن دو انہوں. اور یہ بیسیکلی ان کی بزدلی ہوتی تھی، دونوں طرف اچھے بن جائے نا. وہ درمیانہ گروپ تو دونوں کو اچھا لگے گا نا، ان کو اس لیے اچھا لگے گا کہ برائی کر نہیں رہا، ان کو اس لیے لگے گا کہ سانو کچھ نہیں کہہ رہا. تو یہ خود بھی بزدل ہوتے ہیں مولوی، معذرت کے ساتھ، جو لوگ ریورٹ ہو کے قرآن و سنت کے منہج پہ آتے ہیں، کئیوں کے ماں باپ، کئیوں کے بڑے بھائی، رشتہ دار خود بھی بزدل ہوتے ہیں اور ان کو بزدل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور تو انکڑی پہ ہے جی، چپ کر کے اپنا نماز روزہ کرو. تو یہی حرکت کی انہوں نے بھی. تو ان لوگوں نے پتا کیا جواب دیا، انہوں نے کہا ہمیں کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو منع اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے. ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہی جو میں کہتا ہوں نا کہ جنت 4 شرطیں پوری کرنے سے ملنی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہت آسان، دنیا ہار بھی ڈالے گی گلے میں، لیکن اگلی جو 2 باتیں ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے، اور اس کے بعد پھینٹی کنفرم، وتواصوا بالصبر، پھر صبر کرنا ہے. یہ 2 کام مشکل ہیں. یہ پورا واقعہ قرآن میں سورۃ الاعراف میں آیا. اس کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں ایک تفصیلی حدیث ہے. وہ تابعی کہتے ہیں ابن عباس جب یہ قرآن میں آیات پڑھا کرتے تھے تو اس جگہ آ کے رویا کرتے تھے. کیوں روتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ تو بتا لیا، اس میں بتایا کہ جو لوگ نیکی کی دعوت کرنے والے تھے، ان کو برائی سے روکنے والے تھے، اللہ نے انہیں نجات دے دی اور وہ کامیاب ہو گئے، وہ تو ہے جنتی. اور دوسروں کو اللہ نے کہا جو یعنی کہ وہ گناہ کرنے والا گروپ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین. اور تیسرے گروہ کو اللہ نے بتایا ہی نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے. یہ بندر بن گئے، ان کو جنت مل گئی. جو تیسرا تھا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، تو ابن عباس رو کے کہا کرتے تھے کاش مجھے کوئی بتا دے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. یعنی ابن عباس کو پتا تھا کہ وہ بھی نہیں بچے ہوں گے، لیکن وہ چاہتے تھے مجھے کسی طریقے یہ پتا چل جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. یعنی اگر وہ بچ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، حسین بننے کی کون سی ضرورت ہے. کہتے نہیں ابن عباس روک دے سن حسین نو، بھائی حسین نے سورۃ الاعراف پڑھی ہوئی سی، حسین نو یہ بھی پتا سی کونوا قردۃ خاسئین کے ہے. اچھا یہ بندر کا لفظ دیکھ لے، بنو امیہ کے لیے بھی آیا ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، مسند ابی یعلا میں صحیح سند سے موجود ہے. سلیم اسد نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، امام حاکم نے صحیح کہا، شیخ البانی نے صحیح کہا، شیخ زبیر علی نے صحیح کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا میں نے آل امیہ، بنو امیہ، بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے ہوئے دیکھا ہے. حضور اتنے غمزدہ ہوئے کہ
وفات تک حضور کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا کہ میری وفات کے بعد یہ بندر میرے ممبر پہ چڑھیں گے. تو یہ بندر کی مثال ادھر بھی فٹ ہوئی ہے. ادھر سے بندر بنو امیہ ہے, یہ اللہ نبی فرما رہے ہیں. پریکٹیکلی وہ بندر بنے نہ ہو, حضور ان کو پہلے بندر بنا گئے کہ یہ بندر ممبر پہ کود رہے ہیں. کونوا قردۃ خاسئین. تو ابن عباس کہتے تھے کاش مجھے یہ پتا چل جائے کہ وہ درمیان والے لوگوں کا کیا بنا جو میٹھی میٹھی دعوت کرتے تھے. وہ تو اللہ نے نہیں نہ دسیا, وہی تو آپ کا چیک ہے. وہ آپ ویسے مجھ سے پوچھ لیں تو ان کا اشر وہی ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا. کیوں کہ وہ اس میں شامل ہیں, اس گناہ میں شامل ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کہیں پہ اگر برائی ہوتی ہو اور لوگ اسے برا سمجھتے ہو تو وہ ایسے ہیں گویا وہاں موجود ہی نہیں, اور دوسری جگہ کے اوپر ایک شخص موجود ہے جو وہاں اس برائی کے ہوتے ہوئے موجود نہیں لیکن اس برائی پہ راضی ہے اور اس کے لیے کوئی تگو دو اس کو کرنے کو کہتا ہے میں وہ تو ادھر ہے, تو وہ گویا کہ اس میں شامل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اسے اس میں ایمبیگوس رکھا ہے تاکہ پتہ چلے کہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیاب جو ہونے والے تھے وہ اللہ نے بتا دیے. اللہ نے آدھے بندے تو نہیں بتانے تھے کامیاب ہونے والے. اللہ نے فرمایا ہم نے نجات دے دی ان کو جو ان کو برائی سے روکا کرتے تھے. دوسرے باقی سارے اس کیٹاگری نے یا زیرو ہے یا ون ہے, درمیان اس کوئی نہیں ہے. یا پھر مقام اعراف ہوتے کھلو وہ سورۃ الاعراف میں ہے نا, نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی. بس بیچارے پھر جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو طمع کریں گے, جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو روئیں گے کدھر اللہ ایتھے ہی نہ سوٹ دوے. تو یہ میرے بھائی بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. تو اس آیت سے مجھے یہ چیز یاد آئی کہ یہ برائی کے حوالے سے, اور اس امت کے لیے تو اسپیسیفکلی سورہ آل عمران میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان کا ذکر تیسرے نمبر پہ آیا ہے. کیوں؟ ایمان کامل اس کا ہے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے, اللہ کے لیے حمیت ہو اس کے اندر, اس لیے تیسرے نمبر پہ ذکر کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکی کی دعوت کرنے والے اور برائی سے روکنے والوں کی مثال ایک کشتی کی سی ہے جس پہ لوگ سوار ہوں اور اس کی 2 منزلیں ہوں. اوپر کی منزل کے لوگ اور نیچے کی منزل کے لوگ الگ الگ ہیں, لیکن جو پانی ہے نا وہ اوپر والی منزل میں ہے اور نچلی منزل کے لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے اوپر کی منزل میں جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں جو بار بار سیڑھیاں چڑھنی پڑ رہی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی کشتی میں سوراخ کر کے تو دریا کا پانی ڈائریکٹ ہی نیچے سے نکال لیں. تو آپ کو کیا کہیں گے اس پہ کہ جب یہ کوئی کام کرے تو کیا ہوگا کہ جی اوپر سیڑھی جو چڑھنی پڑتی ہے ڈائریکٹ ہی کاٹ لینے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اب اوپر والے لوگ اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ تو اپنے حصے میں کھدائی کر رہے ہیں, خیر ہے, تو وہ خود بھی ڈوبیں گے, ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. اگر وہ ان کو روکتے ہیں تو خود بھی بچتے ہیں, ان کو بھی بچا لیتے ہیں, اور اگر نہیں روکتے تو خود بھی ڈوب جائیں گے. اس سے زیادہ کس طرح سمجھائی جائے بات کہ برائی سے روکنا کتنا ضروری ہے. اور سب سے مشکل دنیا کا کام برائی سے روکنا ہے. اچھائی کی دعوت دینا تو اتنا اچھا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پچھلا جو پریزیڈنٹ تھا ٹرمپ, اتنا ہارڈ لائنر قسم کا وہ کرسچن تھا, یہودی نما کرسچن, لیکن اس کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی. لیکن برائی سے کو روکے بتائے, برائی سے تو کوئی بھی نہیں سنتا. آپ کسی کو کہ نماز پڑھنی چاہیے, وہ کہے گا ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے نماز نہ پڑھے تو اتنے کوڑے تجھے لگنے چاہیے اور تجھے اس وقت تک پریزیڈنٹ قید کروانا چاہیے, پرائم منسٹر, جب تک کہ تو توبہ نہ کر لے. پھر دیکھو تو اکرام مسلم کرے گا. پھر تارج می صاحب بھی کہنا لے عمرنا کسی نے نہیں سننی, کیونکہ یہ نہیں انل منکر ہے. منکر کے منکر ہیں. کیوں جی صحیح بولا ہے نا مفتی صاحب, منکر کے منکر ہیں, انکاری ہے, یعنی کہ یہ چیز ہی ایسی ہے. امر بالمعروف بڑا آسان ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر وہ کشتی والے ان کو روک لیتے ہیں کشتی میں سوراخ کرنے سے تو خود بھی بچتے ہیں اور ان کو بچا لیتے ہیں, اور اگر نہیں روکتے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں تو وہ بھی ڈوبیں گے اور وہ بھی ساتھ گیا. لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے.
وہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے چند وائزین کو جہنم میں کولو کے گدھے کی مانند اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے. جس طرح ہمارے یہاں کولو کا بیل ہوتا ہے نا، وہ گندم کے سٹوں میں سے دانے الگ کرنے کے لیے وہ بیل چلایا جاتا تھا، یا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے وہ گول چکر کاٹتا رہتا ہے. تو میں نے وائزین کو دیکھا کہ اپنی انتڑیوں کے گرد وہ، جس طرح گدھے بھی یوز ہوتے تھے نا عرب میں، یہاں تو زیادہ تر بیل یوز ہوتے ہیں، اور اہل جہنم پھر اس کے گرد جا کے جمع ہوتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم تو جہنم میں آئے ہیں، آپ کیوں؟ آپ تو شیخ التفسیر تھے اور استاذ العلماء تھے، آپ تو یادگار اسلاف تھے، تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ افسوس، جو ان چیزوں کا ہم تمہیں حکم دیتے تھے نا کہ کرو، ہم خود کوئی نہیں کرتے تھے، اور جن چیزوں سے ہم تمہیں منع کرتے تھے ہم خود اس سے منع نہیں ہوتے تھے. اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، بندہ کانپ اٹھتا ہے. صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو حدیث مل جائے گی 177 179، یہ دو حدیثیں ہیں مسلم شریف میں کتاب الایمان میں، اور امام مسلم اسے ایمان والے چیپٹر میں لے کے ہیں. ایک تابعی عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث کیا نا، تو اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے. یعنی اس میں خود رسول اللہ بھی شامل ہے، اور اس کو سپورٹیو سورہ مریم کی آیت بھی ہے کہ انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن کے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور شہوات کی پیروی کی، عنقریب انہیں دوزخ کی وادی غی میں پھینکا جائے گا. اس کانٹیکسٹ میں نے یہ تفصیلی حدیث بیان کی تھی. تو عبداللہ بن عمر سے ایک تابعی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے یہ حدیث خود سنی تھی کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر دنیا میں آیا نا، اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے. پھر جب وہ ساتھی آہستہ آہستہ دنیا سے جانا شروع کر دیتے تھے، یعنی فوت ہو جاتے تھے، تو ان کے جانشین ایسے لوگ بنتے تھے کہ وہ کچھ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور وہ کچھ کرتے تھے جس سے منع کیا گیا ہوتا تھا شریعت میں. ایسے جو لوگ ہیں، ایسے حکمران جو ہیں، ان کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہے. جیسے میں قتال کر رہا ہوں زبان سے، قتال کے لیے ضروری نہیں ہاتھ ہو. دیکھیں نا کیسا قتال ہے، زبان سے ہی سارے علماء ذبح ہو گئے ہیں. آپ کو یہ علمی لاشیں ان کی نظر نہیں آ رہی ہیں، چلتے پھرتے مردے ہیں. یہ کہتے ہیں نا، کوئی بندہ کہتا ہے زیادہ غم لگ جائے، کہتے ہیں زندہ لاش ہے. تو یہ سارے فرقوں کے علماء زندہ لاشیں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ زبان سے ان کے ساتھ قتال کیا ہم نے. تلوار تو بھی اٹھائی نہیں ہے. امید ہے تلوار تک نوبت نہیں آنی، امام مہدی آ جائیں گے، یہ ویسے ہی طلقاء ہوں گے، یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے آ کے. ان کو ویسے ہی اس وقت ہم نے معاف کر دینا ہے. 4 مہینے کا ٹائم دینا ہے، یا تو آ جائیں ہمارے ساتھ، ادروائز جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں. یہ سب طلقاء ہوں گے انشاءاللہ امام مہدی کے زمانے میں. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل میں ان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے. یعنی دل میں تو قتال وہی لوگ کریں گے نا جو عوام الناس ہیں. اب یہ حدیث کو ذرا دیکھیں اور حضرت حسین ابن علی کا آپ کریکٹر دیکھیں. حسین ابن علی یہی سمجھتے تھے نا کہ میں نبی علیہ السلام کا نواسا، جنتی نوجوانوں کا سردار، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں قرآن نازل کیا، پیغمبر ہم میں مبعوث کیا، تو اب پیغمبر کے اس دین کا کسٹوڈین تو میں ہوں. اور پھر جو سورۃ المائدہ میں آتا ہے، کیوں نہیں روکا ان کے رہبان اور احبار نے انہیں حرام خوریوں سے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ٹانٹ کیا اس بات پہ کہ ان کے علماء اور صوفی ان کو حرام خوریوں سے کیوں نہیں روکتے. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کے بہاف پہ وہ کون سے علماء تھے جنہوں نے حکمرانوں کو برائیوں سے روکنا تھا؟ اہل البیت. حسین ابن علی یہ سمجھتے تھے. لوگ کہتے ہیں لوگ سمجھاندے سن، او یار وہ لوگ سانو نہیں سمجھا سکتے، ساڈے کول بڑا انہوں سمجھا دئیے کہ اللہ دے بندے ہو، اے آیتاں نے حدیثاں نے. تو حسین ابن علی، اور یہی دیکھیں جو حضرت حسین کو سمجھانے والے تھے ان کو تو سمجھ نہیں آئی ہوئی تھی، لیکن حضرت حسین کے مخالفین کو سمجھ آ گئی تھی. اسی لیے دیکھیں وہ جب تک حسین سے بیعت نہ ہو جائے وہ سکون سے نہیں بیٹھے. پوری دنیا نے بیعت کر لی ہے،
خیر ہے، ان کو پتا ہے کہ ہماری ملوکیت لیجیٹیمائز اس وقت ہوگی جب حسین اس کو مانیں گے، کیونکہ حسین کے ماننے کا مطلب ہے کہ ہماری ملوکیت لیجیٹیمائز ہو گئی ہے، جو وارث رسول ہیں، پیغمبر کی اولاد ہیں، انہوں نے ہمیں مان لیا ہے۔ اچھا یہ بات ان کو بھی سمجھ تھی کہ جب تک حسین بیان نہ کرے نا ایت ایسی جعلی حکمران ہی اے تاندلی دے حکمران اسی جدو تک اے نہ مان لیں، ان کو یہ سمجھ تھی۔ تو میرا ایک کلپ بھی تھا اس میں، دا ڈفرنس بٹوین دا نیچرز آف ابن علی اینڈ ابن عمر، یعنی حسین ابن علی وہ کیوں اتنے ہارڈ لائنر تھے اور دوسری طرف عبداللہ ابن عمر کیوں سافٹ تھے۔ یہ حدیث وہ تابعی کہتا ہے جب میں نے عبداللہ بن عمر سے بیان کی نا تو انہوں نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یہ مولانا شریف نہیں ہے، مسلم شریف ہے۔ اب وہ تابعی کہتا ہے، پھر میں اس پہ ذرا کامنٹس دیتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں مان رہے تھے، کیونکہ اگر وہ اس حدیث کو صحیح مان رہے ہوتے تو ان کو یہ پتا چل جاتا کہ میں جو نیوٹرل رہا ہوں یہ تو غلط ہے، حسین کا سٹانس ٹھیک ہے۔ اور یہ مانتے تھے حسین ابن علی کو، وہ غلط نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ لوگ مکار ہیں، آپ کو شہید کر دیں گے، آپ کر رہے ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں مجموع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم میں موجود ہے، ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کوئی نیکی چھوڑنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، میں نے کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا، نہ کوئی نیکی چھوڑی ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کی، سوائے ایک کام کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے خلاف قتال نہیں کیا۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر کو اپنی وفات کے دنوں میں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ مجھ سے غلط ہوا۔ اور دیکھ لیں پھر جس بنو امیہ کے خلاف وہ کھڑے نہیں ہوئے اسی بنو امیہ نے انہیں مروایا ہے۔ صحیح بخاری میں ان کے پاؤں میں تیر مروا دیا تھا حجاج ابن یوسف نے، نیزہ مروا دیا تھا، اور اسی سے ان کی شہادت ہوئی ہے 74 ہجری میں۔ تو آخری وقت میں سمجھ آ گئی۔ تو وہ تابعی کہتا ہے عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ یہ تو ان کی پوری ڈاکٹرن کے خلاف تھی نا، کہ جی ان حکمرانوں کے خلاف جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے کرے مومن ہے۔ یہ ان حکمرانوں کی بیعت کیے ہوئے تھے، بخاری مسلم میں یزید کی بیعت کی تھی عبداللہ ابن عمر نے، حضرت علی کی بیعت نہیں کی کہ جی اختلاف پیدا ہو گیا، یزید کی بیعت کر لی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے پھر یہ لوگوں کو بیعت توڑنے سے روکتے بھی تھے واقعہ کربلا کے بعد، اور جن کو روک رہے تھے وہ بھی صحابہ ہی تھے نا، انہوں نے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو نہیں دیکھی تھی۔ عبداللہ ابن مطیع بخاری مسلم میں آتا ہے۔ تو اور یہ البدایہ والنہایہ سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں تاریخ ابن کثیر سے کہ محمد بن انفیہ عبداللہ ابن مطیع سے ملے تو ان کو کہا کہ میں نے تو یزید کو بڑا صوم و صلات کا پابند پایا ہے اور سنت ڈھونڈنے والا، تلاش کر کر کے اس پہ عمل کرنے والا پایا ہے، یعنی جن کے باؤ اجداد نے سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کی ہیں اس کو انہوں نے سنت کے اوپر عامل اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ تو عبداللہ ابن مطیع نے کہا کہ حضرت جتنا عرصہ آپ رہے ہیں نا وہاں اتنا عرصہ میں اس نے یہ نیکی کے کام کیے ہیں، ادروائز وہ شرابی ہے اور شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو اس نے حلال ٹھہرایا ہوا ہے، قریب آسمان سے پتھر برس پڑے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن مطیع صحابی، اور محمد بن انفیہ تابعی ہے۔ پوری روایت بیان کریں نا، تابعی اور صحابی کا کال ٹکرائے تو ہم کس کی بات کو مانیں گے؟ اور ویسے بھی اصول محدثین ہے کہ جب کوئی شخص اس بات میں بات کر رہا ہو نا اور دوسرا نفی میں، تو نفی جہالت کی بنا پہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو، اس بات جو شخص کرتا ہے اس کی رائے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی ایک شخص کہتا ہے میں نے ایسے ہوتے ہوئے دیکھا، دوسرا کہتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کام ہوا نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو کعبے کے اس چوکور کمرے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، دوسرے صحابی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو اس کمرے کے اندر فلاں ستون کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کس صحابی کی بات مانی جائے گی؟ جس نے دیکھ لیا، کیونکہ نہ دیکھنا تو جہالت کے وجہ سے، یہ جہالت عربی والی ہے، اردو والی نہ لینا، جہالت سے مراد ہے نہ جاننے کی وجہ سے، ان نون ہونے کی وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے، لیکن جس نے دیکھ لیا۔ تو عبداللہ بن مطیع تو دیکھ آئے تھے کہ اس نے کیا حرکتیں کی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر کو یہ بات سمجھ آئی۔ اچھا وہ اب تابعی کہتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ عبداللہ بن عمر کو میں اب کیسے منواؤں اس بات پہ۔ تو اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آئے مدینہ شریف۔ تو مجھے خود ہی ایک دن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابن مسعود کی جا کے زیارت نہ کریں، ظاہر سینئر صاحب ہی ہیں وہ، انہوں نے ہی جانا تھا ان کے پاس۔
تو کہتے ہیں میں نے کہا میں نے دل میں سوچ دیا کہ یہ جائیں گے نا تو میں وہ حدیث پوچھوں گا ان کے سامنے. یہ بھی ایک بڑے بندے کی غلطی نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں وہاں جب گیا ملاقات ہوئی تو میں نے ابن مسعود سے کہا کہ حضرت آپ نے مجھ سے یہ حدیث نہیں بیان کی تھی کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا اس کے کچھ مخلص ساتھی ہوتے تھے, جب وہ چلے جاتے تھے پھر نااہل حکمران بن جاتے تھے ان کے جانشین, وہ کرتے تھے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا, اور جس چیز سے روکا گیا ہوتا تھا وہ کرنا شروع کر دیتے تھے. ان سے جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے, جو زبان سے کرے وہ مومن ہے, اور جو دل میں برا جانے وہ بھی مومن ہے, لیکن وہ آخری درجے کا. تو ابن مسعود نے کہا ہاں یہ بات میں نے خود رسول اللہ سے سنی تھی. پھر کہتے ہیں عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے, یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی حدیث کے بارے میں کوئی ریلیکٹنٹ ہو سکتا ہے, لیکن جب اس کی تصدیق ہو جائے اس کے بعد کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس چیز سے انکار کرتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی حدیث پہ عقلاً اعتراض کرنا کوئی گناہ یا گمراہی نہیں ہے, لیکن جب پتہ چل جائے اس کے بعد گمراہی ہے. ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر ایسے ہوتا تو ان کی پوری ڈاکٹرین اپنی ختم ہوتی تھی, وہ تو خود نیوٹرل ہو کے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ انہوں نے تو کوئی نہیں بنو امیہ کے خلاف قتال کیا ہوا تھا. اور میرا خیال ہے شاید یہی وجہ تھی کہ آخری وقت میں پھر وہ پچھتاتے تھے, جو میں نے آپ کو مجموع الزوائد اور المستدرک الحاکم کی روایت بتائی. اب یہ ساری باتیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 کی تفسیر میں ڈاکٹر اسرار صاحب تو بیان نہیں کریں گے, یہ کوئی بریلوی عالم تو بیان نہیں کرے گا, دیوبندی تو نہیں کرے گا. اول تو ان میں سے اس میں سے کئی چیزوں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اللہ کے فضل سے ہماری یہ جو تفسیر کی کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے نا, اللہ وجہ بصیرت, اس کو جو بندہ بھی سنے گا, اللہ کا فضل ہے سورۃ المائدہ بھی ہماری کمپلیٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی, جو بندہ بھی اسے سنے گا اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی کو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے. اس کے بعد سینکڑوں تفاسیر آپ پڑھتے رہیں اور ڈھونڈتے رہیں چیزیں, ایون جس کے بارے میں ان کا مان ہے نا تبری اور ابن کثیر, وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اتنی تفصیلی گفتگو ادھر بھی ایک آیت کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتی, اسکیٹرڈ فارم میں ہوتی ہیں. کئی چیزیں انہوں نے اسکپ بھی کی ہوتی ہیں امت کے وسیع تر مفاد کے اندر, کیونکہ جب سنی شیعہ کنفلکٹ آ گیا ہے اس کے بعد آپ ہر چیز کو آپ نے یہ اینک لگا کے دیکھنا ہے کہ ادھر یہ ڈنڈی کیوں لگی ہوئی ہے, وہ اس کے پیچھے کوئی اور مسئلہ ہوگا. ہر گل وچ ایک گل ہوندی ہے, وہی اصل گل ہوندی ہے, جو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا ہر بات کے اندر کی ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے. کیونکہ وہ بات جب بیان کی جاتی ہے تو میرے بھائی پھر گالیاں پڑتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار, وہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ ہے تھا, لیکن ایتھے قرآن وچ بیان کرنا کیوں ضروری سی؟ اس لیے کہ قرآن میں تو اتنا سخت فتویٰ آیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے, تو ہم نے ہر وہ چیز ڈسکس کری. ویسے تو آپ کہتے ہیں جی صحابہ جو ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, تو حضرت حسین صحابی نہیں ہے. اس طرح کی آیات کو حضرت حسین کی زندگی میں دیکھا جائے گا نا, اور آپ نے کس کو پیش کرنا ہے؟ اور مسلمانوں کے بارے میں جو سورۃ الحجرات میں آیا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس سے جنگ کرو, قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آئے. اب یہ والی جنگ یہ تو حضرت علی نے لڑی ہے نا, جمل اور صفین اور نہروان, تو اس کے لیے حضرت علی کو رول ماڈل کے طور پہ آپ پیش کر کے بتائیں گے نا کہ پریکٹیکلی صحابہ کی زندگی میں یہ چیزیں ہیں. تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں صحابہ کی رٹ لگانے والے بھی سلیکٹو صحابہ کو مانتے ہیں اور سلیکٹو صحابہ کی بھی سلیکٹو باتیں مانتے ہیں. یعنی جن صحابہ کو یہ مان بھی رہے ہیں نا ان کی بھی ساری باتیں نہیں مان رہے, ان کی بھی چند باتیں مانتے ہیں, کیونکہ ان میں کئی باتیں ایسی ہیں جو ان کے خلاف ہیں. مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, انہوں نے ایک جعلی روایت پیش کی سنن کبری البیہقی سے, دلائل النبوہ سے جو مشکات میں بھی ہے, اور یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں حضرت عمر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لے اور مجھے غار ثور کی ایک نیکی دے دے. یہ ہمیں بچپن سے سنایا جاتا ہے, جعلی روایت ہے, ضعیف بھی نہیں ہے. اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا خیبر کے دن جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں, اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں, تو ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہے. صبح حضرت علی کو وہ جھنڈا ملا, اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے یہ خواہش ہوئی, میں نے کبھی کسی عمارت کی تمنا نہیں کی, لیکن یہ مجھے خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا علی کی بجائے مجھے مل جاتا.
اب یہ حدیث ہے مسلم شریف میں حضرت علی کے فضائل میں. یہ کتنے سنی علماء کو بھی پتا ہے, اور میں نے یہ چیلنج دیا ہے کہ مجھ سے پہلے اس روئے ارض پہ یہ حدیث کسی نے امام مسلم کے علاوہ بیان کی ہو, امام مسلم تو نقل کی ہے, کسی عالم کی تقریر میں ہو, حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں کسی نے یہ والا حصہ نقل کیا ہو. بس اتنا کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ اگلے مسلم کے الفاظ جو حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیے ہیں, اور اس میں میں نے شیعہ کو بھی پھکی دی ہے کہ تم حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں زبان کھولتے ہو, حضرت ابو ہریرہ نے اہل بیت کی شان کی حدیثیں بیان کی ہیں, ان میں یہ بھی حدیث ہے, یہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے. میں نے اپنے ممبر پہ بنو امیہ کے, بنو مروان کے بندروں کو کودتے ہوئے دیکھا ہے, یہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے المستدرک الحاکم میں اور مسند ابی جعلہ کے اندر. یہ جو روایت آتی ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ الحمدللہ, اور یہ حدیث مسند احمد کی, جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے, اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ کسی شخص نے بیان نہیں کی ہے. یعنی حضرت حسین سے بغض, رسول اللہ سے بغض, اور رسول اللہ سے بغض کیا ہے, اللہ تک بات جاتی ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں, ان پر اللہ کی لعنت ہے, اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک, آمین. تو یہ حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی, اور اس کا باقی حصہ رہتا ہے الی اللہ مرجعکم, تمہیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے, جمیعاً تم سب کے سب کو, فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر تمہیں وہ آگاہ کر دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. یعنی یہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ کسی شخص نے کسی کو برائی سے روکا نہیں روکا, کس لیول کا مومن تھا, اس سے کیا ریکوائرمنٹ تھی, اور اس نے اس سے کم کیا. اب علماء تو یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہم دل میں برا جانیں گے. یہ ایک عام ریڑھی بان مزدور تو کہہ سکتا ہے کہ میری تو اتنا علم بھی نہیں کہ میں زبان سے روک سکوں, لیکن علماء تو نہیں یہ بہانہ کر سکتے. اور حکمران یہ نہیں کہہ سکتے جی میں نے تو صرف زبان سے روک دیا تھا, میرا اس کے بعد لینا دینا کوئی نہیں. ان کو تو اللہ پوچھے گا تیرے ہاتھ میں سلطہ تھا, تیرے ہاتھ میں مینجمنٹ تھی, تو بائی فورس چیزیں کروا سکتا تھا, تو نے کیوں نہیں ختم کروائی. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا سود کے حرام ہونے پہ, جب نواز شریف صاحب دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنے, اور ان کی حکومت نے یونائٹڈ بینک کے تھرو سٹے لے لیا, وہ آج تک سٹے ہے. یہ ہماری عدالتیں ہیں, یہ ہمارے پرائم منسٹرز ہیں, یہ ہماری حکومتیں ہیں کہ پچھلے 22-23 سال سے سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سود ہے تو حرام ہے, لیکن ہم نے اپنے بینکوں سے سود ختم نہیں کرنا, جبکہ فیصلہ آ چکا ہوا ہے. تو یہ کتنے مخلص ہیں اسلام نافذ کرنے کے اوپر, یہ آپ خود فیصلہ کر لیں. تو یہ اللہ نے فرمایا نا کہ تمہیں لوٹ کے اللہ کی طرف آنا ہے, وہ خود فیصلہ کر دے گا کس